غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی جنگ فرما رہے ہیں اور پلٹ کر کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک خاتون حجاب میں لپٹی ہوئی اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئی نبی کے پیچھے کھڑی، سوار ہے گھوڑے پر۔ نبی نے کہا کون ہو، کیا کر رہی ہو، یہاں میدان جنگ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہوں، ناگہاں کوئی دشمن آپ کے اوپر وار کرے تو میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ یہ نظارے بھی دیکھیں، یہ تمام سب مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ قربان کیا، لیکن آج تک کسی امت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا کہ وہ انہیں خدا کہہ دے، بولو اللہ کہہ دے چند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، صدر جمعیت اہل حدیث حصور اور جناب سجیدی صاحب اور صدر اجلاس علی جناب محمد اسلم خان صاحب، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا، معزز حاضرین، سامعین، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 17 جنوری سن 2024 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو شہری جمعیت اہل حدیث حصور تمل ناڈو نے اس خوبصورت سی جامع مسجد کے اندر اجلاس کو جو منعقد کیا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور آج کی مجلس کی گفتگو کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے اسلام میں اعتدال یا راہ اعتدال یا اعتدال کی راہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں اس کی تشریح کروں گا بھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں یا اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھوں اللہ اور رسول کی بیانات کی روشنی میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں حصول کی کہ غیور نوجوانوں اور ذمہ داروں اور اپنی بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے یہ عظیم الشان اجلاس انتہائی اجلت میں
حضور کے شہر میں اور اس کی جامع مسجد میں منعقد کیا. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ چیز کو، طالب علم کو، بہت عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد حضور کی سرزمین پر بلایا ہے اور آپ حضرات سے ملاقات کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے. میں ان کا مشکور ممنون ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ملاقاتیں بار بار کروائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جس انداز سے بھی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی توفیق بخشے اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، اسلام کا مزاج، اسلام کی طبیعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کے لیے جو دنیا میں آیا ہے اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے یا کسی سے قریب ہونے سے پہلے یا کسی کو اپنا پارٹنر بنانے سے پہلے یا کسی کی لائف میں شریک ہونے سے پہلے یا کسی بھی ملک یا کسی بھی گاؤں یا کسی بھی قریے یا بستی میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اس کے مزاج سے واقف ہو. ایک شادی آپ کو کرنا ہوتی ہے تو اس کے پروسیسز چلتے ہیں، مہینوں سالوں چلتے ہیں. ان کا مزاج کیا ہے، لڑکی کا مزاج کیا ہے، لڑکے کا مزاج کیا ہے، لڑکے نے کتنا تعلیم حاصل کی ہے، لڑکی نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، گھرانہ کیسا ہے، لین دین کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، دین کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں. ایک پروسیجر ہوتا ہے. یہ مکمل طریقے سے مزاج کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں. مزاج کمفرٹیبل ہوتا ہے، مزاج مطابق ہوتا ہے، گھرانہ آپ کے برابر ہوتا ہے تو آپ اپنی لڑکی یا اپنے بیٹے کی شادی وہاں کرتے ہیں. اسی طرح سے اسلام کا ایک مزاج ہے اور اسلام کا مزاج یہ کوئی نیا مزاج نہیں، یہ بہت پرانا مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. آپ سمجھیے عام طور پر اللہ عز و جل نے اس دنیا کو بنایا ہے. پوری دنیا مانتی ہے، جانتی ہے اس بات کو. آپ یہ دیکھیے کہ باطل پرست کتنے ہیں اور حق پرست کتنے ہیں. اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے پانی دیا، اللہ بارش برسواتا ہے، اللہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے. وہ ایک ہی معبود ہے جو رات کو لاتا ہے، دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے. ایک ایک ذرے ذرے کا تنہا مالک ہے. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے. نہیں، ایک ہی ہے. لیکن مزاج انسانوں کے الگ الگ ہیں. جنہوں نے اس کو سمجھا، اس حقیقت کو خود اپنے اوپر بھی غور کیا، یہ آنکھیں دینے والا کون ہے، یہ بال دینے والا کون ہے، یہ ناک کا مالک کون ہے، یہ ہاتھوں کا مالک کون ہے، یہ چمڑا یہ بھی ہے لیکن اس سے آواز نہیں نکلتی. ایک چمڑا منہ کے اندر ہے، جبڑوں کے بیچ میں ہے، جسے زبان کہتے ہیں. وہ جب ہلتی ہے تو آواز آتی ہے کہ چمڑا سب ہے لیکن کہیں سے کوئی آواز صرف زبان ہی سے آتی ہے. اس زبان کو گویائی، اس زبان کو زبان دینے والا، اس سے آواز نکالنے والا کون ہے؟ چمڑا سب ہے لیکن ناک سے آپ دیکھنے کا کام لے سکتے ہیں. ناک سے آپ کہیے کہ اے ناک تو دیکھ، میں آنکھ بند کرتی ہوں، میں آنکھ بند کرتا ہوں، تو دیکھ اور مجھے راستہ بتا. اور ناک آپ کو راستہ بتائے گی. حالانکہ یہ بھی چمڑا ہے، یہ بھی چمڑا ہے کہ نہیں؟ یہ مزاج ہے. یہ سب کرنے والا یہ آٹومیٹک نہیں ہے، خود نہیں ہے. اس کا کرنے والا کوئی ہے جسے اسلام نام دیا ہے. اسلام نے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. وہی تنہا مالک ہے، وہی خالق ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اے لوگوں، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے سراپے کو دیکھو، خود پہچانو اپنے آپ کو، مجھے پہچان لوگے، میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے. چلو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہم کیا کہلائے؟ مسلمان کہلائے، کیونکہ یہ کلمہ پہلا منتر ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اسلام جو اللہ رب العزت نے امن و سلامتی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر داخل کیا، وہ اسلام جو آدم سے لے کر آج تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول لے کر کے آئے، پرانا دین، پرانا، سب سے پرانا اور سب سے مکمل، ہمیشہ سے قائم رہنے والا دین، اللہ کا وہ دین جو اللہ نے مکمل کیا ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ اسلام جو دین ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین ہم نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہر قابل قبول، کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی وارٹی کچھ بھی نہیں، اگر کوئی پارٹی ہے تو صرف اسلام کی پارٹی، جو اللہ، جسے اللہ کی پسندیدگی کی مہر جس کے اوپر لگی ہے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور اس کو بنانے والا کوئی ہم تم یہ وہ مفتی فقیہ یا کوئی مولوی یا کوئی سادھو یا کوئی سنت یا کوئی سینٹ یا کوئی صوفی یا کوئی صوفی اور کوفی نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل، اس کو بنانے والا کون ہے؟ بولو، عرش والا ہے اللہ۔ بعض لوگ آپ اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے اپنے گھروں میں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی کوششیں چاروں طرف سے جاری ہیں اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے۔ وہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں، اسلام کے بنانے والے ہیں، یہ محمدن لا ہے۔ بتا دیں گے نہیں بتا دیں؟ بولو، آپ کو یہ عقل دینی چاہیے، آپ کو یہ سوچ دینی چاہیے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام کس کا بنایا ہوا دین ہے؟ عرش والے اللہ کا بنایا۔ یہ بات وہ کیوں کہتے پتہ ہے؟ کیونکہ ان کا دین خود کا بنایا ہوا، تو وہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرح یہ بھی لوگوں کو سامنے کہا جائے، تو جیسے یہ ہمارا دین برا ہے، اسے ان کا بھی دین جھوٹا ہے۔ ایک شہر میں کوئی کبڑا رہتا ہے، کبڑا سمجھتے ہو؟ تمل ناڈو میں کبڑا کس کو بولتے ہیں؟ کبڑا جس کی پیٹھ اونچی رہتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جھکی ہوئی پیٹھ ہے، کبڑا پن ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں تمل میں؟ کیا بولتے ہیں؟ اب مائک منہ میں ڈالوں تو یہی چلے گا۔ ایک تو جس نے اس کو بنایا مجھے مل جائے تو میں اسے کمینے کو الٹے چھری سے ماروں، یہ مائک ہے یہ۔ اب میں کیا کروں میرے بچے؟ اب دیکھو کیا کیا حشر ہو رہا ہے میرا، کپڑے شپڑے سب اتارے جا رہے ہیں، ٹوپی سب صحیح جا رہی ہے۔ واللہ یہ جس مردود نے یہ مائک بنایا کمپنی، اس کو آپ لوگ بھی اللہ اکبر ماشاءاللہ، دنیا کہاں تو کہاں گئی، ابھی آپ اس میں پھنسے ہوئے۔ یہ جب میں لگاتا ہوں نا، میرا آدھا دماغ ایسے پیک ہو جاتا ہے، کھلتا ہی نہیں۔ یہ مزاج نہیں ہے، یہ بھی مزاج کے خلاف، کیا کروں میں؟ لیکن مجبور ہوں۔ آپ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں، صرف مسجدوں کو بنانے کی فکر لگی ہوئی، آپ کو مسجدوں کے اندر اس کی ضروریات کو لانے کی فکر آپ کو نہیں۔ یہ بھی کیجیے، بہترین مائک ہو، بہترین اسپیکر ہو، بہترین آواز ہو اس کی، تاکہ سننے والے امن و سکون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو اے سی بھی لگی ہوئی ہے، ورنہ بنگلور میں تو خیر اے سی کی ضرورت نہیں، بنگلور کا موسم ہی خود پورا شہر ہی اے سی بنا ہوا رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں، دلی ہے، بامبے ہے، بہت بڑے بڑے سٹیاں ہیں بڑی بڑی، لیکن کہیں اے سی ایک دو نظر، کہیں اے سی نہیں نظر آتی، صرف فینوں پر کام چلا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اب آواز جا رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول تو یہ کبڑا نہیں، کبڑا تمل میں کبڑے کو کیا بولے؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ کبڑے، ہاں سمجھ، کونا، چلو ٹھیک ہے سمجھ گئے، بس کافی ہے۔ کونا وہ کسی شہر میں تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ بتا، تیرا یہ کبڑا پن جو ہے یہ صحیح ہو جائے، یہ اچھا ہے، یا پورے شہر کے لوگ کونے ہو جائیں؟ اس نے کہا میرا تو صحیح ہو نہ ہو، لیکن میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ پورے شہر کے لوگ میری طرح ہو جائیں۔ تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے،
اور شیطان کے پجاری بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے اپوزیشن ہے وہ بھی ہماری ہی طرح ہمارے رنگ میں رنگ جائے، لیکن یہ کبھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں گے تم جس مذہب کے پیروکار ہو وہ مذہب تمہارے سنتوں بڑوں نے بنایا ہے، اسی زمین کے اوپر انہوں نے بنایا جو گنہگار تھے، بدکار تھے، کیاکار تھے یا نیکوکار تھے، یہ جو بھی تھے، انسان کا بنایا ہوا ہے وہ مذہب۔ لیکن جو دین ہے، جو دین، یہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اس دین کو بنانے والا ہمارا یہاں زمین پہ نہیں، عرش کے اوپر ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جسے ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں۔ اس نے اس دین کو بنایا ہے اور اس کی کسی بھی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ہے، جیسے وہ بے عیب ہے اسی طرح اس نے اپنی تخلیق بھی بے عیب بنائی ہے۔ ورنہ تمہارے اندر اگر بہت زیادہ عیب نکالنے کی تمہارے پاس سوچ اور تمہاری فکر ہے تو کوئی ایسی چیز بناؤ جس میں کوئی عیب نہ ہو، بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرے ذرے کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق اور سب کا مالک ہے، بدیع ہے، بالکل انوکھی چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ تم اسی کی طرح ایک بال بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے جو بال بنایا نا، رویا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ بال، اس کو بھی نہیں تم بنا سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، یہ دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، یا کوئی 1400 1500 برس پہلے یہ دین اسلام نہیں بنا ہے، بلکہ یہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب سے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو بنایا۔ اور یہ دین اسلام آدم علیہ السلام کو دے کر اس دنیا کے اندر نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور اس طرح سے یہ، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام بولو، اسلام تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ہاں، اس کا نام اسلام تھا۔ اس کا نام اسلام تھا۔ اپنے بچوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں سب کو سکھاؤ، یہ اس کا نام اسلام تھا۔ ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسی اسلام کے، اسی دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے اسلام کے اندر اعتدال پسندی کیا ہے، اعتدال کی راہ کیا ہے۔ اسلام تو سمجھ گیا، اسلام کے مزاج میں کئی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اسلام کی خوبیوں میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر دنیا کے تمام پیڑوں کو قلم بنا لیں، ہم پین بنا لیں، اور تمام دریا اور سمندروں کی روشنائیاں بنا لیں اور ہم ان کو شمار کریں تو بھی شمار بہت خوبیاں ہیں اسلام کی۔ لیکن اس کی ایک عظیم خوبی ہے کہ یہ دین اعتدال، درمیانہ روی کا دین ہے۔ درمیانہ، اب اور میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اعتدال عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں درمیانہ روی کے، درمیانی راہ کی۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے دائیں طرف 50 آدمی ہیں، میرے بائیں طرف 50 آدمی ہیں۔ آپ نے یہ کرسی ٹیبل کے بیچ میں رکھی، آپ نے یہ منبر صفوں کے بیچ میں لگایا۔ محراب کہاں ہوتا ہے مسجد کا؟ بولو، کیوں ہوتا ہے؟ بیچ میں رکھنے کا سبب کیا ہے؟ درمیان میں رکھنے کا سبب یہ ہے کہ تاکہ دائیں اور بائیں دونوں طرف امام کی بات چلے۔ دائیں اور بائیں، بیچ میں وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، سب کا ہے۔ بیچ میں ایک خوبصورت اور حسین چیز ہے۔ یہ اسٹیج آپ نے بیچ میں لگایا ہے تاکہ سب ہمیں دیکھیں اور سب کی طرف سے ہمارا رخ ہے اور سب ہم کو جانے اور سب آواز برابر جائیں، اور اچھا بھی لگتا ہے کوئی چیز بیچ میں ہو، اور تو وہ اچھی بھی لگتی ہے۔ آپ نے ممبر بیچ میں رکھا ہے، آپ نے محراب بیچ میں بنایا ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں ہوتی ہے، اور دائیں بائیں اس کے سپورٹ میں بہت ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ اسی کا نام ہے اعتدال۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ہاں، اسی کا نام ہے درمیانہ روی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی امت کی ایک خاصیت بتائی ہے، ایک خوبی ہماری اور آپ کی بتائی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت قریب ہے. اللہ رب العزت فرمایا اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تمہیں ہم نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی خوبی امت محمدیہ کی یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں. ہم ان کی امت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، جن کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو اور تمنا انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے. وہ مقام اور رتبہ، اللہ اکبر. اور اس کی بڑی خوبیاں ہیں، میں اگر اس پہ بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، پھر میرا موضوع رہ جائے گا. امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو، اے نبی کی امت کے لوگوں، بنایا ہے کیا؟ امتن وسطن، درمیانی امت. ابھی میں نے بتایا نا، جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے. انگوٹھی ہے، دیکھ لو مثال ہے کہ نہیں؟ اس انگوٹھی کے چاروں طرف حلقے ہیں چاندی کے، لیکن درمیان میں یہ نگینہ ہے، یہ پتھر ہے، موجود ہے. اب اس پتھر کے اندر کوئی حیثیت نہیں، کبھی یہ سوچو کہ اس کے اندر بھی کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت اور قوت ہے، نہیں. خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ درمیان میں ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو جو حسین اور خوبصورت ہے کہاں رکھا ہے؟ دو کندھوں کے درمیان میں رکھا ہے. دو کندھوں کے، آپ کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلیوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے. غرض آپ اپنے سرابے بھی غور کریں. زبان ایک بہت بہترین چیز ہے، اللہ نے دو جبڑوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس درمیانہ روی، جس کو ہم اردو میں کہنے درمیانہ روی یا بیچ کی راہ، یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ اعتدال کا مطلب کیا ہے. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا. ہم کو کیا بنایا؟ ہم آئے سب سے اخیر میں، لیکن اللہ نے ہمیں وہ رتبہ درمیانی امت کا قرار دیا ہے کہ ہم درمیانی امت کے لوگ ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں کے اوپر گواہی دو. اللہ اکبر، کیا گواہی دیں گے ہم؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تک اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتوں کو جمع فرمائے گا. ساری امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت ادھر آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ادھر آؤ، ابراہیم کی ادھر آؤ، سب نبیوں کی رسولوں کی امتیں سب جمع ہوں گی وہاں پہ. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم اور آپ ہوں گے انشاءاللہ تبارک. وہ منظر ہوگا میدان محشر کا، اور اس میں اللہ عدل اور انصاف کے تخت پر موجود ہوگا. فرشتے اس تخت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ اس وقت فرمائے گا گواہی دو. سب سے پوچھے گا کیا ہم نے تمہارے پاس نبی نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا؟ سب کوئی کہے گا نہیں، کوئی کہے گا ہاں کچھ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ امتیں جتنی بھی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں؟ ان کے پاس نبی آئے کہ نہیں آئے؟ تو آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، ہم سے ہمارے بعد جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، سب بیک وقت بزبان کہیں گے ہے اللہ تو نے تمام انسانوں کے پاس نبی اور رسول بھیجے، تم نے کسی بھی قوم کو تو نے نہیں چھوڑا اللہ کہ وہاں رسول کو تم نے ضرور بھیجا. یہ گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے. کون گواہی دے گا؟ آپ. ہاں جی، آپ گواہی دیں گے. اللہ فرمائے گا تم کہاں سے گواہی دے رہے ہو؟ تم کیا تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں؟ تم کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں؟ تم کیا ان سے پہلے والی امتوں میں موجود تھے؟ نہیں تھے نا. پھر کیسے آپ گواہی دیں گے؟ تب آپ کہیں گے اے اللہ ہم گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ تو نے ہمارے نبی پر جو کلام اتارا تھا، جو قرآن اتارا تھا،
اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ہمارے نبی نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوم ایسی نہیں چھوڑی اللہ کی، اس میں کسی نہ کسی نبی اور رسول کو ضرور بھیجا ہے۔ تب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا اور کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیں کہ آپ کی امت کیا کہہ رہی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اللہ ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ جتنے بھی قوم یہ امت وسط اس طرح سے ہم تمام یہ شرف اور یہ مقام اور یہ رتبہ یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس نے عطا فرمایا کہ ہم امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں، عدل والی امت ہے، انصاف والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اسلام کے اندر کسی بھی چیز اور دنیا میں کسی بھی چیز کے دو کنارے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کے دو کنارے ہیں۔ اسلام میں کسی بھی مسئلے کے اندر اسلام نے درمیانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے بندے کو درمیانہ روی یہی بتایا نا، بیچ کا راستہ، نہ دائیں کا نہ بائیں کا بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی۔ ترمذی کی روایت اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، دو لکیریں داہنی طرف دو لکیریں بائیں طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی جو لکیر تھی اسی کے اوپر انگلی رکھ کے، یعنی بیچ والی جو لکیر تھی لائن تھی اسی کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ جو بیچ کی لکیر ہے نا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں دو لکیریں جا رہی ہیں وہ سبل، یہ راستے ہیں جن کے اوپر شیطان بیٹھے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ نبی نے اسی لکیر کے اوپر انگلی رکھی اور فرمایا یہ اللہ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، تو اسی سیدھے راستے پر درمیان والے راستے پر آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ جنت میں چلے جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو راستے دائیں بائیں ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیوں اگر دائیں بائیں ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کے راستے سے کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے۔ سیدھا راستہ ہی تو درمیان کا راستہ ہر چیز کے اندر اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے اندر میری امت کے لوگ یا اللہ کا کوئی بندہ جب درمیانی چیز اختیار کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے وہ چیز اور سب سے درست بات ہوتی ہے۔ نہ اسی کو دوسری زبان میں کہنا افراط اور تفریط، یعنی کسی چیز کو اونچا کر دینا ان بیلنس اور کسی چیز کو نیچا کر دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ فاتحہ آپ سب پڑھتے ہو، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہو، اور کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت، جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستوں پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راہوں پر چلا جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ یہ کون ہے جن کے اوپر غضب اللہ کا اترا ہے؟ ایک جماعت ہے، ایک نبی کی امت کے لوگ ہیں جو آج کے دور میں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب اترا ہے، دھٹکار ہے، لعنت۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ،
جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی دھتکار اور لعنت و پھٹکار کو پڑے. ان کے راستے پر اللہ نہ چلا. وَلَضَّالِّينَ، اور ان گمراہوں کے راستے بھی مت چلا. کون ہے وہ جو گمراہ ہوئے راہ ہدایت سے؟ وہ کرسچن ہے. وہ کون ہے؟ جی جناب، کرسچن. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے افراط تفریق کری. یہ دونوں جماعتوں نے افراط اور تفریق کری. ایک نے افراط کری اتنی کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور حضرت عیسیٰ کو حرامی کہا. استغفر اللہ. خاکم بدہن کہا یہ زنا کی اولاد ہے. یہ کس کی اولاد ہے؟ نعوذ باللہ. خاکم بدہن کس نے کہا؟ یہ یہودی. یہ افراط اور تفریق عیسائیوں نے کیا کرا، کرسچنوں نے کیا کرا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں ابن اللہ، انہوں نے بھی ابن اللہ، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں باطل ہوئے، یہ دونوں گمراہ ہوئے. حالانکہ یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ان کے پاس بھی کتابیں آئی، ان کے پاس بھی رسول آئے، ان کے پاس بھی نبی آئے. یہ بھی آخرت کو جانتے ہیں، یہ بھی قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم، پیراڈائز اور سب کچھ یہ جانتے ہیں، سورگ نرک سب ان کو پتا ہے، نبیوں کا ان کو بھی پتا ہے. لیکن یہ چونکہ اس عقیدے کی وجہ سے وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غیر اللہ کے، اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی فائدہ، بولو نہیں، کوئی فائدہ. زندگی بھر آپ رکھتے رہیں لا الہ الا اللہ اگر پڑھتے رہیں، لیکن اگر اس طرح کے عقیدے محمد الرسول اللہ، اب سنیں خوبی امت محمد، یہ اٹھتے بیٹھتے ہم ہمیشہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور اتنی محبت اور جس محبت کا نظارہ اور مشاہدہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور ہوا یہ کہ ایک اشارہ ہوا ہے، صحابی اٹھے ہیں اور اپنی گردن اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کی. اشارہ ہوا، مالوں کے خزانے کھل گئے تجوریوں کے. ایک اشارہ ہوا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے صحابہ حاضر رہے ہیں. ہے نا یہ مناظر دیکھیں کہ نہیں دیکھے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی جنگ فرما رہے ہیں، اور پلٹ کر کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک خاتون حجاب میں لپٹی ہوئی اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئی نبی کے پیچھے کھڑی، سوار ہے گھوڑے پر. نبی نے کہا کون ہو، کیا کر رہی ہو؟ یہاں میدان جنگ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہوں، نہ کہا کوئی دشمن آپ کے اوپر وار کرے تو میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی. یہ نظارے بھی دیکھیں، یہ تمام سب مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ قربان کیا. لیکن آج تک کسی امت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا کہ وہ انہیں خدا کہہ دے، بولو اللہ کہہ دے. چند اب یہی بات آتی ہے، شیطان نے ہمارے میں چند نااہل جاہلوں کو کھڑا کیا ہے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کیا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی بیٹا بیٹی دیتا ہے، یہ بھی بیٹا بیٹی دیتے، اللہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح ہم نے ان کے نبی کے واسطے سے ان کے وسیلے سے ہم یہ کریں گے وہ کریں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے. یہ عقیدہ رکھا ہے کہ جاہل اور ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، پیروں کے جیسے پیروں کے نشان پہ چلو گے. سمجھا؟ حَتَّى لَوْ دَخْلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. یہاں تک کہ اگر کسی ضب کی ایک جانور ہے اس کے سوراخ میں وہ داخل ہوں گے، بل میں، تو تم ان کی پیروی میں انہی کی طرح ان کے بل میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، کیا ہم سے پہلوں کی جو بات آپ کر رہے ہو کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سمجھ، تم سے پہلے تو یہود و نصارہ ہی تھے. تو جس طرح یہود و نصارہ کلمہ پڑھ کر اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں کر کے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے
وہ کافر ہوئے اور اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب اتارا اور وہ جہنمی ہوئے، اور ہم روزانہ نمازوں میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان کے راہوں پہ چلیں، لیکن شیطان نے ہمارے اندر سے بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو نکال کر کے اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو، ہماری نسلوں کو بھی شرک جیسی گندگی سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی خطر، یہ ہے غلو، اسی کو کہتے ہیں افراط اور تفریق، سمجھ رہے ہیں؟ افراط اور تفریق، غلو اعتدال کے بالمقابل جو ہوتا ہے وہ افراط اور تفریق ہے۔ اعتدال درمیانہ روی کو کہتے ہیں، اور افراط اور تفریق زیادہ کرنا اور کم کرنا، گھٹانا اور بڑھا دینا، اتنا بڑھا دینا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اتنا گھٹا دینا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا اور زنا کا بیٹا قرار دیا۔ یہ ہے افراط اور تفریق۔ ان دونوں سے بھی اسلام نے ہم کو منع کیا ہے، ان دونوں سے بھی ہم کو اسلام نے منع کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ درمیانہ روی اختیار کو۔ کیا کہا؟ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانہ روی اختیار کرو۔ ہر ابھی تک آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، چلیں ایک حدیث کی روشنی سے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں۔ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کے گھر پہ آئے، 3 صحابہ، ازواج مطہرات میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین موجود تھی، اللہ کے نبی نہیں تھے۔ ان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا جو بتایا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، تو یہ جو 3 صحابہ تھے انہوں نے گویا جو انہوں نے بتایا تھا ام المومنین نے کہ نبی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بھی کر، اس کو چھوٹا سمجھا، کم سمجھا ہے۔ تو کہنے لگے ہم تو امتی ہیں نبی کے، تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ کریں نہ کریں سب برابر، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھو، ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا میں اب رات اور دن نماز ہی پڑھتا رہوں گا، رات اور دن نماز ہی پڑھتا رہوں۔ نماز پڑھنا غلط بات ہے یا اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے نا، رات دن لیکن نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، روزہ ہی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا ہم اب کبھی شادی ہی نہیں کریں گے، زندگی بھر میں شادی ہی نہیں کروں گا، کبھی قریب ہی نہیں جاؤں گا شادی اور بیاہ۔ ان تینوں نے یہ بات کری، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، ازواج مطہرات میں سے ام المومنین جن کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بات بیان کی۔ اللہ کے نبی فوراً مسجد نبی کے منبر پہ گئے۔ بہت خطرناک معاملہ اللہ کے نبی کو لگا اور ہے خطرناک۔ اگر امت کے اندر اس طرح کا مزاج اور اس طرح کی ذہنیت پیدا ہو تو جو مزاج اسلام سے الگ ہو، اللہ کے نبی فوراً تنبیہ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے مفاہمت یا جس کو کہتے کمپرومائز نہیں کیا۔ جی جناب علی،